عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عید الاضحیٰ جسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے یا قربانی کی عید، امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تہوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سب عید مناتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے عید منانے کے ساتھ ساتھ کہ ہم اس خوشی کے موقع کو شعوری طور پر منائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دن خوشی کا دن کیوں قرار پایا؟ اس دن کو عید قربان کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کا قربانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس دن ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اسلام میں خوشی منانے کے آداب کیا ہیں؟ تو ان موضوعات پر ہم اپنی کچھ نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ آج اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے جو لفظ قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی کا لفظ اردو میں ایک مشہور و معروف لفظ ہے۔ عام طور پر اس کو ایثار کے ساتھ ملا کر بھی بولا جاتا ہے، ایثار و قربانی۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے خود پر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت قربان کر کے خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو آرام پہنچانا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جان پر، اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا لطف قربانی میں ہے۔ زندگی کا اصل مزہ دینے میں ہے۔ اصل خوشی، اصل سکون اور اطمینان لینے سے زیادہ دوسروں کو دینے میں ہے۔ دنیا میں ہر دور میں انسان اس بات کی تلاش میں رہا کہ وہ اس راز کو جان سکے، اس راز کو پا سکے کہ خوشی کس چیز کا نام ہے، خوشی کیسے حاصل ہوتی۔ تو خوشی کا راز، خوشی کا فلسفہ اور خوشی کس چیز میں ہے، اس بات پر دنیا کے ہر دور میں مختلف طرح سے قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں، اور ایک بات جس پر مغرب اور مشرق گویا ہر طرف کے علماء، فلاسفرز، اسکالرز، محققین کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اصل خوشی دوسروں پر احسان کرنے سے، دوسروں کے لیے قربانی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے سطحی خوشی کہ مثلاً انسان کو کوئی چیز مل جاتی، اسے کچھ حاصل ہوتا ہے، کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے اس کی، کچھ پا لیتا ہے، وقتی طور پر اسے کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی خوشی خوشی تو ہوتی ہے یا خوشی تو کہلاتی ہے، لیکن بہت وقتی اور سطحی خوشی ہوتی۔ اصل خوشی جس سے انسان سرشار ہوتا ہے وہ صرف لینے سے نہیں، وہ خوشی جو انسان کی روح کے اندر تک اترتی ہے، وہ خوشی دینے سے حاصل ہوتی۔ اور ایثار و قربانی میں پہلی چیز دینا ہی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قرب قریب ہونے کو کہتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ
جس سے کسی کا قرب حاصل کیا جا سکے اسی کا نام قربانی ہے۔ دنیاوی امور میں ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت سے کام چل ہی اس وقت سکتے ہیں جب مختلف چیزیں اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں سورج قربانی دیتا ہے، ڈوبتا ہے تو رات آتی ہے، رات آتی ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سو سکتے ہیں، باعث راحت ہوتی ہے وہ۔ اسی طرح رات جاتی ہے، اندھیرا جاتا ہے تو دن نکلتا ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اسی طرح مختلف موسموں کا بدلنا، انسانی جسم کی مختلف حالتوں کا تبدیل ہونا۔ مثلاً بچپن کی اپنی ایک خوشی ہے، معصومیت کا زمانہ ہے، لیکن بچپن جاتا ہے یا قربان ہوتا ہے تو انسان کو جوانی ملتی۔ جوانی کے زمانے کی اپنی رونقیں ہیں یا ایک الگ ہی بات ہے، لیکن جو حکمت انسان کو جوانی کے جانے کے بعد یا عمر کے پختہ ہونے پر ملتی ہے وہ اسی وقت ملتی ہے جب انسان کی جوانی قربان ہوتی ہے یا جوانی رخصت ہوتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں پانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ نیند قربان کرتے ہیں تو تب جا کر آپ بہت سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، علم کی اعلیٰ منازل طے کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ امنگیں ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ پانے کی تمنا ہوتی ہے، کچھ حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ سب شوق اور یہ تمنائیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان ان کے لیے کچھ قربان نہیں کرتا۔ آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مال قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا ہر لمحے جو پیدا ہو رہا ہے، جو وجود میں آ رہا ہے، جو مل رہا ہے، اس کے بدلے کچھ نہ کچھ قربان بھی ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جا بھی رہا ہوتا ہے۔ گیو اینڈ ٹیک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کچھ دیتے نہیں، یعنی قربان نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کچھ لے نہیں سکتے، حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ تو ایک یونیورسل ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔